السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وبہ استعین، الحمد للہ رب العالمین، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغات۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مالک الملک، اس رب کائنات کا ڈر اور خوف اور اس کے سامنے پیش ہونا، اس کی جو خشیت ہے، یہ انسان کو برائیوں سے بچانے میں اور نیکیوں میں آگے بڑھانے میں سب سے بڑا سبب ہے۔ بلکہ حقیقی سبب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب مجھے کھڑا کیا جائے گا تو میں اپنے کیے کا کیا جواب دوں گا۔ یہ ڈر اور یہ خوف انسان کو بہت سی برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور اگر برائیاں ہو جائیں تو انسان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا جب تک کہ وہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار، اللہ کے حضور معافی، اپنے گناہ کی ندامت اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، وہ سکون سے نہیں بیٹھتا۔ صحیح بخاری میں اس 7 افراد کا ذکر ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے تلے ہوں گے قیامت میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے۔ اللہ، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کو کسی حسن و جمال والی اور حسب و نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، تو اس عورت کو اس شخص نے جواب کیا دیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ اس گناہ کے ڈر سے اور اس رب تعالیٰ کے حضور پیشی کے ڈر سے اس حسب و نسب اور حسن و جمال والی عورت کو کی گناہ کی دعوت کو بھی ٹھکرا دی۔ انسان بدکرداری اور خاص طور پر یہ زنا کا گناہ اس وقت بے دھڑک کرتا ہے جب حسن و جمال بھی ہو اور اس کو کوئی ڈر بھی نہ ہو کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا، مجھے سزا دے گا۔ ایک حسن و جمال والی ہے، حسب و نسب بھی ہے، اور اس کو یہ ڈر بھی نہیں کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا، اور خود وہ گناہ کی اس کو دعوت بھی دے گی۔ ایسے عالم میں یہ کہنا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ العظیم، کیا عجیب یہ ایمان ہے، اور اس اللہ کے حضور پیشی کا کتنا بڑا ڈر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ جس میں 3 افراد غار میں پھنس گئے،
آگے چٹان آ گئی، اب کوئی بھی ان کو وہاں سے نکالنے والا نہیں تھا، موت یقینی۔ آپس میں سوچنے لگے بنی اسرائیل کے وہ تینوں افراد کہ ہم میں سے ہر ایک وہ عمل اپنے اللہ کے حضور یہاں پیش کرے جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا، اور ان عمل کو، ان اعمال کو اللہ کے حضور وسیلہ بنائے کہ یا اللہ اگر میں نے وہ عمل تیری ذات اقدس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھا، وہ نوجوان، وہ کہنے لگا اے اللہ، میری ایک رشتہ دار تھی، قریبی تھی، میرا اس سے ہمیشہ برائی کا ارادہ رہتا تھا لیکن وہ ہمیشہ اس کا انکار کرتا۔ ایک دن وہ مجبور ہو کر میرے پاس آ گئی، اس طرح سے مجبور کہ وہ اپنے حالات سے مجبور۔ اب میں نے اس کو اپنی شرط پیش کر دی کہ میری شرط قبول کر لو تو جو تم مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ مجبور حال تھی، پریشان حال تھی، اس نے اسی مجبوری کے عالم میں میری یہ شرط قبول کر لی، لیکن تھا اس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ یا اللہ جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے مجھے ایک لفظ کہا، کیا وہ کلمات تھے اور کیا وہ الفاظ تھے، کیا وہ منظر تھا؟ اتق اللہ یا رجل اتق اللہ لا تفتح الخاتم الا بحقها۔ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، میرے قریب آنے سے پہلے حلال راستہ اختیار کر، حرام راستے سے میرے پاس نہ۔ یا اللہ میں نے جو یہ تیرا نام سنا اور تیرے ڈر کا تصور دل میں بٹھایا، اس عورت نے مجھے یہ کہہ دیا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ میں نے اس کو مال بھی دے دیا، اس کی ضرورت بھی پوری کر دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری خشیت اور تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر گیا، کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کیا جواب دوں گا میں وہاں کھڑے ہو کر؟ کیا مقام ہے؟ صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ کفن چور تھا، کفن چور، چوریاں کرتا، قبریں اکھاڑ کر کفن چوری کر لیتا، اور بھی اس طرح کے کئی گناہ۔ جب مرنے کے قریب ہوا تو اس کو اپنے گناہ پر پشیمانی، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر اور وہ تصور ذہن میں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کی کہ میرے بیٹوں، میں نے بڑے گناہ کیے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے حضور کیسے پیش ہو۔ علم کم تھا لیکن ڈر تھا دل میں، علم کی کمی تھی۔ علم کی کمی کے باعث وہ اپنے بچوں سے ایک ہیلے کا اور ایک ایسا معاملہ کرنے کا کہہ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے کہیں بچ جاؤں، میں اپنے رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، میں کیسے جواب دوں گا اپنے گناہ کو۔ اے میرے بچوں، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ کو کچھ سمندروں میں، کچھ دور کسی علاقوں میں پھینک دینا، تاکہ میں اللہ کے حضور کھڑا نہ ہو سکوں۔ جب میں کھڑا ہوں گا تو کیسے جواب دوں گا اللہ کے؟ بس یہ کمی تھی اس کے علم کی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ذرے پر قادر ہے۔ جب وہ مر گیا، اس کے بچوں نے وصیت کے مطابق باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، اس کی راکھ کو بکھیر دیا، کچھ سمندروں میں، کچھ دور صحراؤں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کو جمع ہونے کا حکم دے دیا، جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اے میرے بندے، یہ تو نے کیوں کیا؟ لما فعلت، کیوں کیا تو نے؟ اس بندے کا یہی جواب تھا، خشیتک یا اے اللہ، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے یہ وصیت کرنا پڑے کہ تیرے حضور جب کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔
اللہ جو ہی اس نے یہ بات اپنے رب تعالیٰ سے کی، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف غفر اللہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، 2 باغات۔ ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں ہے، ایک صحابی کی کوئی دکان تھی کھجوروں کی یا اس طرح کی، ایک خاتون وہ خریدنے کے لیے آئی، شیطان نے اس پر حملہ کیا، اس نے اس پر اپنا ہاتھ کو بڑھا دیا، جو ہی وہ قریب ہوا تو وہ عورت پھر سے بولی وہی الفاظ جو اس بنی اسرائیل کی عورت نے بولے تھے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ اپنی دکان اپنے ہر چیز چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچا، اے اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھ سے غلطی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اس سے نعوذ باللہ زنا نہیں ہوا، غلطی ہوئی یا آگے بڑھا ضرور لیکن زنا کاری نہیں۔ کہا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اس عورت نے مجھے اللہ کے تقوی اور اللہ کے ڈر کا واسطہ دے دیا، کہا کون ہے سائل؟ کہا یا رسول اللہ۔ کہا قرآن کی آیات تیرے بارے میں اتر آئی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہا ہاں یا۔ کہا یہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ علیہ کیا صرف میرے لیے ہے اللہ کے رسول؟ یہ صرف بل لجمیع امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری ساری امت ہمیشہ آنے والے کے لیے، جو بھی غلطی سے گناہ کر دے اور ہو وہ صغیرہ گناہ بڑا کبائر میں سے نہ ہو، جو بھی غلطی جو کرتے ہو جائے اس سے نادانی میں بھولے میں، جو ہی وہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور نیکی بجا رہے، وَاتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے پیچھے نیکی لے کر آؤ، وہ اس برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، لے جاؤ۔ جاؤ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ڈر اور اللہ کے حضور پیشی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے، حالانکہ غلطی تھی، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی اس کے ہاتھ، اپنے رب کے حضور پیش ہونے کی طرح۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کیا، اپنے ہوائے نفسانی کے پیچھے نہ چلا، بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے تمہارے لیے۔ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہش نفسانی کے پیچھے نہ چلا، اپنے نفس کو روکا برائی کی طرف جانے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج کا درس کا خلاصہ یہ ہے، اپنے رب کے حضور پیشی، اس کا ڈر انسان کو تمام گناہوں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ آج جو معاشرے میں برائیاں ختم نہیں ہو رہی، یقین جانیں آپ ہر شخص پر ایک سیکورٹی گارڈ، پولیس والا، فوج کا سپاہی اور بڑے بڑے ادارے، اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کثرت الشرط ہے، پولیس زیادہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈھیروں وردیاں پھیرے جا رہے ہیں ایک روڈ پر، طرح طرح کی وردیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن برائیاں پھر ختم نہیں ہو رہی، بلکہ ممکن ہے کہ وہی برے لوگوں کے ساتھ مل کر برائیاں کرتے ہیں۔ برائی ایسے نہیں ختم ہوگی جب تک یہ دلوں میں نہیں بیٹھے گا کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا تو میرا رب مجھ سے سوال کرے گا تو میرے پاس کیا جواب۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے۔ وآخر دعوانا